أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 8 جس کا نام ہے مسابقۃ قسط 1 لے کر حاضر ہوا ہوں. آج تاریخ ہے 12 دسمبر سال 2020. سبق کا نام ہے مسابقۃ. اس کا مطلب ہوگا مقابلہ، اسپردھا جسے گجراتی میں کہیں گے، انگلش میں کہیں گے کمپٹیشن. تو عام طور پر اسکول کے اندر ایسی اسپردھا اور ایسے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر بھی ایک اسکول کے اندر ایک مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے اور اس کے اندر طلبہ حصہ لیتے ہیں، اور جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ بچوں کو کس انداز میں ٹرین کرتے ہیں، ان کو کھیلنے کی اور جس کھیل میں بچے نے حصہ لیا ہے اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور ان کو کیسے کھڑا رہنا ہے، کیسے دوڑنا ہے، وہ سب باتیں جو ہوتی ہے اسکول میں عام طور پر، آپ لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہوں گے. اس پورے منظر کو عربی کے اندر انہوں نے یہاں پر کھینچا ہے. اور حاصل کلام یہ ہوتا ہے اس سبق کا کہ ہمیں عربی صحیح طریقے سے بولنا سمجھ میں آ جائے، اور وہ الفاظ جو عام طور پر ہمارے اسکولوں میں اور ایسے مسابقوں اور مقابلوں کے وقت استعمال ہوتے ہیں، وہ ان الفاظ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے وہ ہمیں اس سے معلوم ہوگا. مقصد یہ ہے کہ عربی زبان بھی سیکھ لیں ہم، اور وہ الفاظ جو اسکول کے اندر کھیل کود کے دوران جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ، طلبہ اساتذہ سے کچھ پوچھتے ہیں اور اساتذہ طلبہ کو کوئی گائیڈ کرتے ہیں یا کوئی ان کو مشورہ دیتے ہیں، تو اس کے درمیان کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کس انداز میں کہا جاتا ہے، وہ سب ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. سب سے پہلے ہم اس سبق کے الفاظ معانی کو ہم سیکھیں گے، اس کے بعد اس کی عبارت اور ترجمہ انشاءاللہ. تو آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کے الفاظ معانی کی طرف. یہ اسکرین پر الفاظ معانی موجود ہے. یہ عربی الفاظ جو ہیں ان کا گجراتی میں ترجمہ یہاں پر ہوتا ہے، معانی ہوتے ہیں. ہم اردو میڈیم پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں اردو میں اس کا ترجمہ اور اس کے معانی لکھنے ہیں. سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے مسابقۃن. گجراتی ہوگا اسپردھا اور اس کا اردو ہوگا مقابلہ، یعنی آپس میں مقابلہ کرنا کسی کھیل کے اندر. نمبر 2 پر ہے اختار. اس کا معنی ہوگا اس نے پسند کیا. اختار یعنی اس نے پسند کیا. آگے ہے صفوف.
لائنز، بہت ساری لائنز، قطاریں، یعنی ایک لائن میں کھڑے جو رہتے ہیں، بہت ساری لائن ہو تو اسے کہیں گے صفوف، اور ایک ہو تو کہیں گے صفن. جیسا کہ نماز میں ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی صف درست کریں، تو وہ صف کا معنی ہم وہ لفظ عربی ہے، عربی کے اندر لائن کو بولتے ہیں صف. آگے ہے یہ صفوف جمع ہے اور صف اس کی واحد ہے. آگے ہے اکفاء. اکفاء کا معنی ہوگا ہم عمر یا برابر، برابر کے لوگ، یعنی ایک جیسے تمام بچے، عمر بھی برابر ہو ان کی، وزن بھی برابر ہو ان کی، تندرستی بھی یکساں ہو. کھیل کود میں عام طور پر ہر وہ کھیل جس کے اندر بہت سے بچے ایک ساتھ حصہ لیتے ہوں، جیسے کہ دوڑ کا کھیل ہے، وزن اٹھانے کا کھیل ہے، رسہ کھینچ ہے، ایسے کھیلوں کے اندر عام طور پر ٹیچرز اور پی ٹی کے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ یہ پہلے معلوم کرتے ہیں کہ بچے ہم عمر ہو، ہم وزن ہو، سب کی تندرستی قریب یکساں ہو، ایسا دیکھا جاتا ہے. تو اسے کہیں گے اکفاؤ، یعنی ہم اسرا کہیں یا اسے کہیں کہ برابر. اور کفون یعنی واحد ہے، اکفاؤ جمع ہے اور کفو اس کا واحد ہے. قدم اس نے آگے کیا، اس نے آگے کیا، کسی کو آگے کرنا. اعد میں گنتا ہوں، میں گنتا ہوں، گننا، کاؤنٹ کرنا. استعدوا تم تیار رہو، تم تیار رہو. تیرو یہاں دوڑو، تیرو یعنی یہاں دوڑو. اصل تیرو کا معنی ہوتا ہے اڑنا، یعنی ہوا کے اندر، زمین سے اوپر، آسمان کے نیچے، درمیان میں، فضا میں اڑنا. اسی لیے پرندے کو کہتے ہیں طیرن، اور ہوائی جہاز کو کہتے ہیں طیارہ، اس لیے کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے. لیکن یہاں پر اڑنے سے مراد یہ ہے کہ دوڑنا. جب آج انسان دوڑتا ہے تو اس کے پیر زمین پر کم رہتے ہیں اور خلا میں اور ہوا میں زیادہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت تیز قدم رکھتا ہے، اس لیے وہ اڑنے کے قریب ہوتا ہے. اسے یہاں پر یہ مراد لے لیا. تیرو یعنی یہاں دوڑو. الغایت حد، الغایت یعنی حد، یعنی ختم، جہاں پر دوڑ ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک ریبن بندھا ہوتا ہے یا پھر وہاں پر کوئی نشان لگا ہوتا ہے کہ جو بچہ پہلے وہاں پر پہنچ جائے، وہ اس بارڈر پر پہنچ جائے، وہ پہلا نمبر گنایا جاتا ہے. تو الغایہ کا مطلب ہوتا ہے حد، یعنی دوڑنے کی آخری حد. ملک کی جو بارڈر ہوتی ہے ہماری ہندوستان کی، جو پوری بارڈر ہے بھارت دیش کی، اسے بھی کہیں گے الغایہ، یعنی ہندوستان کی سرحد، ہندوستان کی سیما، بارڈر. تأخر تو پیچھے ہٹ، تأخر یعنی تو پیچھے ہٹ. مرحا، مرحا کہیں گے واہ واہ. جب کوئی کھیل کود کا کھیل چل رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والے جو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی ایک کے جیت جانے سے یا کسی ایک کے آگے بڑھ جانے سے اسے اور حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ، واہ واہ کہہ کر آواز نکالتے ہیں. اسے عربی میں کہیں گے مرحا. المجلی معنی ہوگا پہلا نمبر، یعنی پہلے آنے والا. المجلی یعنی پہلا آنے والا. الدرجۃ الثالثۃ تیسرا نمبر. ابطأت تو نے دیر کی، ابطأت یعنی تو نے دیر کی. یظنون وہ سمجھتے ہیں، یظنون یعنی وہ سمجھتے ہیں. سریع تیز، سریع یعنی تیز، اسپیڈ. خطب اس نے
خطاب کیا، اس نے بیان دیا۔ انعقدت منعقد ہوا یا منعقد ہوئی۔ حث حث، دیکھو یہاں پر سا کے 3 نقطے ہیں لیکن تشدید کے ایک چھپ گیا ہے، یہاں پر سا ہے۔ حث معنی ہوگا اس نے راضی کیا، اس نے راضی کیا، رضامند کر دینا، خوش کر دینا۔ ساہم بھاگ لیدو یعنی حصہ لیا۔ سالم یعنی ساہم یعنی حصہ، اس نے حصہ لیا، اسی سے کہتے ہیں حصہ لینے والے کو مساہم۔ دوسری طرف آتے ہیں ہم، یہاں پر ہے الجریو، دوڑنا، الجریو یعنی دوڑنا۔ الریاضت، الریاضت کا معنی ہوگا ورزش کرنا، الریاضت یعنی ورزش کرنا، بار بار کسی کام کو کرنا، مشقت کرنا، اسے ریاض کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا جو گنت اور میتھس ہے اسے عربی میں ریاضی کہتے ہیں کہ بھئی ریاضی کا سبجیکٹ ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گنت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بار بار ہمیں کاؤنٹ کر کے جواب کو درست کرنے کے لیے بار بار کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے اور اس میں مشقت ہوتی ہے، اسی سے اس کا نام ریاضی رکھا۔ ہر وہ کام جس میں مشقت ہو اسے ریاض کہتے ہیں۔ اگر کوئی بہت اچھی نعت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ مشق کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ ہم یہ نعت پڑھنے میں ریاض کر رہا ہے۔ کوئی کھیل میں کرکٹ کے اندر کوئی بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ رات دن اسی میں لگا رہتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرکٹ کے کھیل کے اندر ریاض کر رہا ہے۔ کوئی بچہ پڑھ لکھ کر بہت آگے بڑھنے کے اندر پروفیسر بننا چاہتا ہے تو وہ پورا دن الگ الگ مضمون کی کتابیں پڑھتا ہے اور الگ الگ معلومات حاصل کرتا ہے، تو اسے کہیں گے بھئی یہ پڑھائی میں بہت ریاض کر رہا ہے، مطلب مشقت کر رہا ہے۔ اقران، ہم عمر یعنی ایک عمر کے تمام۔ قرن واحد ہے یہ۔ اوقف، اس نے روکے رکھا، اوقف یعنی اس نے روکے رکھا، روک دیا کسی کو۔ اخر، اس نے پیچھے کیا، اخر یعنی اس نے پیچھے کیا۔ سوو، سوو کہیں گے آرڈر دینے کا یہ امر ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، یعنی لائن میں بالکل قطار میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اسے کہیں گے سوو یعنی آپ سیدھے کھڑے رہیے۔ اجمعوا ثیابکم، معنی ہوگا تیار ہو جاؤ۔ آگے ہے قصبۃن، بانس، بانس کی لکڑی، عام طور پر جنگلات کے اندر اگتے ہیں جو بانس، عمارت وغیرہ جب بنتی ہے تو باہر جو لکڑی، بڑی بڑی لکڑیاں باندھی جاتی ہے پلاسٹر وغیرہ کے لیے یا کسی اور مطلب ڈیکوریشن کے لیے، یا کبھی شامیانے بنائے جاتے ہیں کسی خوشی کے موقع پر، تو وہاں پر جو لکڑیاں لمبی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بانس۔ تقدم، وہ آگے بڑھا۔ السابق، آگے بڑھنے والا، السابق یعنی آگے بڑھنے والا۔ ہتف، اس نے آواز دی، ہتف کہیں گے اپنے منہ سے چیخ نکالنا، تو ترجمہ یوں کریں گے ہم، وہ چیخا، چیخنا۔ المصلی، دوسرے نمبر پر آنے والا، دوسرے نمبر پر آنے والا۔ اسی سے آتا ہے نماز کے اندر، جب امام نماز پڑھاتا ہے مسجد میں تو جو پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ مصلی۔ تو مصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ آنے والے، یعنی پہلے تو امام آگے پہنچ گیا صف میں
اور اس کے بعد تم جوائنٹ ہوئے اس کے ساتھ تو تم دوسرے نمبر پر، پہلا امام، ایسا اسی سے ہم کہتے ہیں مصلی، یعنی دوسرے نمبر پر آنے والا۔ دور، نمبر، باری آنا، کسی کی باری پہ، اس کے بعد اس کی باری، اس کے بعد اس کی باری، اسے عربی میں کہیں گے دورن، گجراتی میں کہیں گے وارو یا نمبر۔ عد، اس نے شمار کیا، اس نے گنا۔ خفیف، ہلکا پھلکا، دبلا پتلا۔ اجری، میں دوڑتا ہوں، اجری یعنی میں دوڑتا ہوں۔ کان یسابق، وہ مقابلے میں حصہ لیتا تھا، وہ مقابلے میں حصہ لیتا تھا۔ ہی نما، جب، ہی نما یعنی جب، اپنے کہتے ہیں نا کہ بات چیت میں ہم جب استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کوئی جملہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر سے نکلا جبھی میری اس سے ملاقات ہوئی، جب وہ مجھے دکھا، جب وہ مجھے ملا، تو وہ اسے عربی میں کہیں گے ہی نما۔ حض، حض کا معنی ہوگا اس نے حوصلہ افزائی کی، یعنی کوئی جب کھیل میں یا پڑھائی میں کسی بھی اچھے کام میں جب کوئی آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کی امید ہوتی ہے تو اس سے محبت رکھنے والے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بھئی تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے، تو بہت اچھا کھیل رہا ہے، تو اس طرح کام کر تو اور آگے بڑھے گا، ہماری نیک دعائیں تیرے ساتھ ہے، ایسا کر کے اسے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کے شوق کو بڑھاتے ہیں، اسے کہیں گے حض۔ جیسا کہ ایک جملہ عربی میں یوں کہیں کہ حض زید حامدن، کہ زید نے حامد کی حوصلہ افزائی کی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے سبق جو ہے آج کا سبق نمبر 8 مسابقتن، یہ اس کے الفاظ معانی الحمدللہ ہم نے سیکھ لیے۔ بہت خاص سبق ہے یہ، آپ اسے اپنی کاپی میں ان الفاظ معانی کو لکھیں اور انشاءاللہ آئندہ قسط کے اندر اس کی جو عبارت ہے اس کے ترجمے کو لے کر حاضر ہوں گے ہم۔ اور ہر وہ کام جو روزانہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، آپ اس کام کو اسی دن مکمل کر لو۔ بہت سے طلباء سے ملاقات ہوتی ہے یا فون پر رابطہ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کام کہاں تک پہنچا، تو کسی نے یوں نہیں کہا کہ میرا کام مکمل ہو گیا ہے، بلکہ سبھی کے جواب یہ ہوتے ہیں کہ کچھ باقی ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ کچھ نہیں، بہت کچھ باقی ہوتا ہے آپ کا۔ اس لیے برائے کرم، سال ختم ہونے کے قریب ہے، یہ سمجھو کہ اب یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور مئی تک آپ کی پڑھائی جاری رہے گی، صرف ہمارے پاس 4-5 مہینے ہی ہے۔ جو ہماری غفلت ہو گئی سو ہو گئی، جاگے تب سے صبح، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی سستی اور کاہلی کے اپنی تعلیم کی طرف توجہ بڑھا دیں، اور جو ہدایت آپ کو ویڈیو میں دیے جاتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، اور اس سبق کو آپ مکمل لکھ کر آپ نے مجھے اسکول میں آپ کے والدین کے ذریعے نوٹ بک بھیج کر بتانا ہے۔ امید ہے کہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہے آپ اس پر انشاءاللہ العزیز عمل کرو گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔